آپ میں سے کتنے لوگ ابلیس کو جانتے ہیں؟ سارے ہی جانتے ہیں نہ سنیا ہے کوئی اپنا اپنا جہا لگتا ہے ہیں جی. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. خداوند تیرا شکر. ہمارے بھائی ایرک یہاں بیٹھے ہیں اور ان سے درخواست ہے کہ وہ کلام کی جب ہم ریڈنگ کریں گے تو وہ ہماری رہنمائی کریں گے تاکہ جو پریشانی ہمیں بار بار ہو رہی تھی وہ اب نہ ہو. تو ہمارا اگلا جو اوکے بائبل کیا ہے جی؟ ہاللویا. گاسپل کیا ہے؟ Are you sure? اوکے. ہم جو خدا کی شبیہ پہ بنے، کیسے بنے؟ روحانی طور پر، روح کے سبب سے روحانی ہیں ہم. اس کے بعد جو ہمارے ساتھ عہد باندھا گیا، پرانا عہد کیا ہے جی؟ پرانا عہد کیا ہے؟ یا عہد جو ہے وہ روح کے ساتھ باندھا گیا، لیکن کون سا عہد ہے؟ پیدائش 3:15 آیت کیا کہتی ہے؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اور اسی کی تکمیل کے لیے ساری کہانیاں اور سارے قصے اور سب لوگ اس کے اندر مرکوم کیے گئے. نئے عہد نامہ کا نیا عہد کیا ہے؟ کہ مسیح آ چکا اور اب دوبارہ آئے گا. یہ نیا عہد ہے. اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا جی؟ کہ ہماری جو پرابلمز ہیں ان کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ رائٹ؟ ہماری پرابلمز کی شروعات باغ عدن سے ہوئی اور اس کے کانسیکوینسز کے نتیجے میں آج ہم یہاں طرح طرح کی عبادت کے طور طریقوں میں پھنسے ہیں جو خدا کا مقصد ہرگز نہیں ہے. خدا کا یہ مقصد ہرگز، خدا کہتا ہے کہ خدا روح ہے، کلام کہتا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار، آپ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں، اتنا ہی کافی ہے. آگے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ انسان کی جو آپ کے 3 مسائل کا وہاں پہ ذکر ہے. پہلا مسئلہ کیا دیکھا تھا ہم نے جی؟ پیدائش 3 باب اس کی پہلی آیت، ابلیس دیکھا تھا، وہ سانپ، وہ پرانا سانپ، وہ اژدہا. آپ کی زندگی کا پہلا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا تیسرا مسئلہ؟ کچھ نوٹ کر رہے ہیں آپ؟ یہاں آنے سے پہلے آپ کا نعرہ روٹی، کپڑا اور مکان تھا. یہاں آنے کے بعد آپ کو آپ کے حقیقی پرابلمز کا پتہ چلا ہے اور وہ ابلیس ہے اور گناہ ہے اور خدا سے جدائی ہے، اور اب ہمیں اسی کا چارہ کرنا ہے. کلیسیا جو قائم کی گئی، جو شاگرد بھیجے گئے، وہ اسی لیے بھیجے گئے کہ خدا کے اس عظیم کام کی منادی کی جائے جو ان مسائل سے ہمیں چھٹکارا دلاتا ہے یا نکالتا ہے یا ہمیں خدا کے حضور میں راست باز بناتا ہے. آمین. اسی کی ایک کڑی میں اب ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ کیا ہے جی؟ ابلیس. ابلیس کو کون کون جانتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. یہ گلاس مجھے دینا. چلیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ابلیس کیا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم جس ابلیس کو جانتے ہیں نا وہ ابلیس کوئی اور ہے، لیکن کلام میں جو ابلیس کی صورت ہے وہ کوئی اور ہے. ہم جسے جانتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے کہ بدروحیں ہو گئیں یا یہ پریشانیاں، دکھ تکلیف جسے ہم جھیلتے ہیں یہ ابلیس ہے. نہیں، یہ تو اس کے چھوٹے چھوٹے منصوبے ہیں جو وہ اپنے عمل میں لاتا ہے اور ہم اس سے دو چار ہو کے پریشان ہو جاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ کلام شیطان کے بارے میں، ابلیس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور آپ سب نوٹ کیجئے گا تاکہ آئندہ کو غلط فہمی میں نہ رہیں، اور اپنی کلیسیاں کو سکھائیے تاکہ وہ محتاط ہوں. وہ کیا ہوں؟ اور اپنی جان بچانے کا چارہ کر پائیں. پڑھیں جی. پہلا حوالہ دیکھتے ہیں حزقیل کی کتاب، اس کی 28ویں باب کی 12 سے 15 آیت پڑھیے گا. کہ اے آدم زاد، سورہ بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے کہہ کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال دانش سے معمور اور حسن کامل ہے. تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا. ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت،
सुर्ख और पुखराज और अलमास और फेरोज़ा और संग सुलेमानी और ज़ब्र जद और नीलम और जमुर्द और गोहर शब चराग और सोने से तुझ में ख़ातम साजी और नगीना बंदी की सनत तेरी पैदाइश ही के रोज़ से जारी रही। तू ममसूक करूबी था जो ये साया अफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदस पर कायम किया। तो वहाँ आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तो अपनी पैदाइश ही के रोज़ से अपनी राह और रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराज़गी ना पाई गई। आमीन। आमीन। आप देख रहे हैं इब्लीस थी क्या चीज है। जब वो आसमान पे था, जब उसको लूसीफर कहा जाता था, तो क्या लिखा है, ए आदमजाद सूर के बादशाह ये नोहा कर और उससे कहे कि खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि तू हातिमुल कमाल दानिश, मतलब बहुत ज्यादा अक्ल रखने वाला था। अंडरलाइन कर दीजिए इसको, खातमुल कमाल दानिश से मामूर, और हुस्न में कामिल है, मतलब वो परफेक्ट था अपने हुस्न में। आगे क्या लिखा है, तू अदन में बाग खुदा में रहा करता था। आगे क्या है, हर एक कीमती पत्थर तेरे पोशिश के लिए था। हर एक कीमती पत्थर को जरा अंडरलाइन कीजिए, हर एक कीमती पत्थर। आगे क्या है, याकूत, सुर्ख और पुखराज और अलमास और फिरोजा और संगे सुलेमानी और 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 नगीना बंदी की सन्नत। हीरे जवाहरात सोना जेवर, ज्यादातर कौन ख्वाहिश करता है इसकी? क्यों करती है मालूम है जी? सॉरी, सिंगार के लिए। ओके, सिंगार के लिए नहीं बहन, अच्छा बहन तुसी साडा काम खराब कराओगे आज। याद रखिए, बेहतर नजर आने के लिए, अच्छा लगने के लिए। लेकिन वो ख्वाहिश क्यों करती हैं इन चीजों की, कभी इस पे गौर किया? बागे अदन में अबलीस किसके पास आया था? और वो उसके बहकावे में आई थी। आज भी अबलीस औरत के पास ही आता है, क्योंकि वो जिन चीजों का खुदा है, वो उन्हीं चीजों की उनको चाहत देता है। और वो अक्सर अपने हस्बैंड से क्या डिमांड करती हैं? ज्वेलरी की। चलो सोने का नहीं दवाते, आर्टिफिशियली दवा दो, राइट? क्योंकि वो सारी चीजें, जितने भी हीरे मोती जवाहरात जिनकी हम फिक्र करते हैं, जिसकी हम चाहत करते हैं, वो किसके पास थी? और सोने से उस पर कारीगरी भी की जाती थी, जो हम थोड़ा थोड़ा मर्द हजरात भी पहन लेते हैं, राइट? बुराई नहीं है, मैं कह रहा हूं बुराई नहीं है। मैं बहुत लिबरल हूं, ठीक है, मैं कंजर्वेटिव नहीं हूं बिल्कुल भी। जो कुछ रूह के लिए जरूरी है सिर्फ उतनी ही बात पे रहे, उससे आगे या पीछे कोई सवाल होंगे तो हम रात को बात करेंगे, ठीक है? तो क्या कहता है कि तू इतनी जबरदस्त चीज था कि तमाम दुनिया के कीमती पत्थर तुझ पर थे, और सोने से तुझ पे खातम साजी और नगीना बंदी भी की जाती थी, वो सन्नत जारी थी। आगे क्या लिखा है 14वीं आयत में, तू करूबी था। आगे और कायम किया, तू वहां आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राह रस्म में कामिल था। तू अपनी पैदाइश को अंडरलाइन करें। लूसीफर को किसने पैदा किया? खुदा ने पैदा किया। आगे पढ़ते हैं इसको, ये याद रखिएगा, खुदा ने लूसीफर को पैदा किया। आगे बात करेंगे अगर मौका मिला तो। कामिल था जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाई गई। कौन सी नाराजगी पाई गई थी जी? जी है ना? बहुत सारे लफ्ज हैं, आपका ये बोलने से आपकी कलीसिया को समझ आएंगी ये बातें?
کلام میں سے پیش کریں. اگلا حوالہ پڑھتے ہیں, یسایہ 14 باب اس کی 12ویں سے 15ویں آیت پڑھ دیجئے گا. سوری ایرک بھائی پڑھیں گے. اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا, اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا اور میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا, اور میں شمالی طرف میں جماعت کی پہاڑ پر بیٹھوں گا, میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا, میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا, لیکن تم پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا. آمین. اب یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ صبح کا ستارہ. ہم لوگ کبھی کبھی یسوع کو بھی صبح کا ستارہ کہتے ہیں, رائٹ؟ تو بیسیکلی صبح کا ستارہ کون تھا؟ لوسیفر تھا. تو اس کو انڈر لائن کریں, صبح کے ستارے کو, صبح کے روشن ستارے کو. آگے کیا لکھا ہے؟ اے قوموں کو پست کرنے والے. قوموں کو پست کرنے کا مطلب ہے جنگجو تھا. آج جو جنگیں دنیا میں ہو رہی ہیں کون کرواتا ہے؟ اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے؟ کیا خدا کسی کی ہلاکت چاہتا ہے؟ تو ابلیس جو اس کی قوت ہے وہ اس کا اب تک استعمال کر رہا ہے. آگے کیا ہے؟ چڑھ جاؤں گا. لکھا ہے, کہتا تھا کہ آسمان پر چڑھ جاؤں گا, میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا, اور شمالی طرف میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا, میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا. اس کو انڈرلائن کریں, میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. میں خدا تعالیٰ کی, لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا. ابلیس ڈیوائڈ اینڈ رول کا خدا ہے, جنگ کا خدا ہے, لڑائی کا خدا ہے, کیونکہ اس میں یہ صفت رکھی گئی تھی. آگے کیا ہے؟ جب اس میں آپ نے جیسے بیان کیا کہ وہ مغرور تھا اور یہ تھا اور سب کچھ تھا, تو اصل میں پرابلم یہ تھی کہ وہ خدا تعالیٰ کی مانند ہونا چاہتا تھا. اگر وہ ویسی شاید خدا سے کہتا نا کہ چل زمین کا یہ حصہ دے دے, یا اتنی جو تخلیق تو نے کی اس کا کچھ حصہ مجھے دے دے, تو شاید خدا دے دیتا, کیونکہ قدرت والا تھا. لیکن اس نے جب خدا کو ہی چیلنج کیا تو وہ خدا کے حضور میں نافرمانی تھا. وہ خدا کے حضور میں کیا تھا؟ نافرمانی تھا. اسی لیے بہت سے پرابلم جو آسمان پر ہوئے ان کا ذکر ہمیں بائبل میں ملتا ہے, کیونکہ یہ شیطان, گناہ اور خدا سے جدائی, یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہمارا کام نہیں. اگر ہم اس سے آج آزاد ہو جائیں گے تو ہمیں اس کو بہت زیادہ گہرے طور پر جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, حوالہ جات پڑھتے ہیں, جہاں امپورٹنٹ ہوگا وہاں میں آپ کو بیان کرتا رہوں گا, ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے چرچز میں بدروحوں کے بارے میں, شیطان کے بارے میں, گناہ کے بارے میں بہت زیادہ پریچ کیا جاتا ہے. کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ تو بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ ہمیں ان چیزوں کو پریچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خادم اس لیے نہیں بنے کہ لوگوں کو ان کی گناہ گار تصویر دکھائیں. یسوع نے کتنی بار دکھائی ہے لوگوں کو ان کی گناہ گار تصویر؟ بتائیے. لوگ اس کے پاس اس کو لے کر آتے تھے اور یسوع مسیح کیا کہتے تھے؟ تیرے گناہ. انہوں نے گننا شروع کیے, تیرے چ ایوی برائی, ایوی برائی, ایوی برائی. اچھا اتنی ساری عمر, چل چھڑ, تو رہن دے, تیرا ہونا نہیں, کم ہی خراب ہے تیرا. نہیں, تیرے گناہ معاف ہوئے, آگے کو گناہ نہ کرنا. اور یسوع مسیح آگے چل دیا کرتے تھے. لوگوں کے گناہ معاف کر دیں تو ان میں صحت آ جائے گی, ان کی معذوری جاتی رہے گی, وہ طاقتور ہو جائیں گے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آگے پڑھ لیتے ہیں جناب. اگلا حوالہ افسیوں کا خط 2 باب اس کی 2 آیت. افسیوں جی, یا مکاشفہ آگے پڑھیے. پھر آسمان پر لڑائی ہوئی, میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے, اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے, لیکن غالب نہ آئے, اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی. اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے
اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے. آمین. اب ذرا دیکھیے کہ لوسیفر کتنا طاقتور تھا. کیا آسمان پہ جو فرشتے تھے ان کو خدا کی قدرت کے بارے میں نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا یا نہیں تھا معلوم؟ مطلب اس کے اندر اتنی کانسپریسی کی اسپرٹ تھی کہ اس نے وہاں پر جو موجود فرشتے تھے ان کو بھی اپنی طرف کر لیا. ممکن ہے کسی کو کہا ہو تو میرے پیچھے تینوں ایلڈر بنا دوں گا, تو آجا میں تینوں ڈیکن بنا دوں گا, تو آجا تینوں ٹریجرر دی نوکری پکی, جنرل سیکریٹری. وہ سارے فرشتے لائن سے لگ گئے. تو جو قوت خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ہو سکتی ہے, جو قوت خدا کے فرشتوں کو گمراہ کر سکتی ہے, تو کس حد تک ہمیں گمراہ کر سکتی ہے؟ ہم نے ابلیس کو, جس طرح ہم نے خدا کو چھوٹا سا بنا لیا نا, جتنا ہمارا چہرہ ہمارا جسم شیشے میں نظر آتا ہے اتنا ہی ہمارا خدا ہے, ہم نے ابلیس کو بھی اتنا ہی بنا لیا ہے. بلکہ کبھی کبھی ہم تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں کیونکہ خدا کے برابر تو نہیں نا کہتے, رائٹ؟ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی. پہلے کیا بیان کی جاتی ہے؟ ابلیس لوسیفر کی صفت بیان کی گئی کہ کس طرح خدا نے اس کو بنایا. پھر ہم نے کیا پڑھا کہ اس کا مسئلہ کیا تھا, کہ کیوں خدا اس سے ناراض ہوا اور اس کو نافرمان کہا گیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا تھا وہاں پر. ایکچولی مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی. میکائیل کون ہے جناب؟ اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے اور اژدہا اور اس کے فرشتے اس سے لڑے, لیکن ابلیس آسمان پر غالب. تو اس نے کہاں آ کے ڈیرا جمایا؟ جہاں وہ گرایا گیا. اور پھر جب اس نے یہاں ایک اور کوشش کی تو پارشلی خدا کو ہرا دیا. یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے ہضم کرنا. جب وہ آدم اور حوا کے پاس آیا تو ان میں کون بستا تھا؟ اور جب اس نے ان کو بہکایا اور خدا کی حضوری سے ان کو باہر نکلوا دیا تو کون پارشلی ہار گیا؟ ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی؟ لاجک بنتی ہے؟ آگے پڑھ لیتے ہیں. اسی لیے خدا جو ہے آج بھی ابلیس کو نیست و نابود کرنے کا پلان رکھتا ہے. اسی لیے وہ جنگ آج بھی جاری و ساری ہے, لیکن اب ذرا ڈیفرنٹ پلان ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ روحیں جو زمین پر خدا کی روحیں ہیں, جو اس کی روحیں یہاں پر تباہ و برباد ہو رہی ہیں, اس نے ان کے پلان کیا کہ ان کے لیے نجات کی راہ بن پائے. اس لیے ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. آگے چلتے ہیں جی. لیکن غالب نہ آئے اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی, اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ. کون سا پرانا سانپ جی؟ جو باغ عدن میں تھا, جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے, اور سارے جہاں کو, بولیے سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے. سارے جہاں کو گمراہ, ذرا سرکل کر دیجئے, گمراہ کر دیتا ہے. زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے. سارے جہاں کو گمراہ کرنے والی وہ قوت, کیا وہ ہمارے کلیسیاؤں کو, کیا ہمارے لیڈران کو, کیا ہمارے چرچز کو گمراہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ کیا اس کے پاس یہ قدرت ہے کہ نہیں؟ اگر آپ یسوع مسیح کے اندر نہیں ہیں, اگر یسوع مسیح آپ کے اندر نہیں ہے, تو کیا وہ آپ کو شکار بنا سکتا ہے یا نہیں؟ You are an easy target. آپ اس کا بہت آسان شکار ہیں, کیونکہ جو زیادہ اپنے آپ کو راست باز سمجھتا ہے وہی اس کے لیے پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے. آگے پڑھیے افسیون دوسرے باب کی دوسری آیت. جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس کی روح کی پیروی کرتے تھے, جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. آمین. جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے.
آج جب آپ کو مکاشفہ دیا جا رہا ہے، اس سے پہلے ہم جو سسٹم میں تھے، ہم جو ہماری رسومات جو دنیاوی طور سے خدا کو خوش کرنا چاہ رہی تھی، جو ہمارے جسمانی اعتبار سے ہم خدا کو خوش کرنا چاہ رہے تھے، آج جب ہم اس سے آزاد ہو گئے ہیں تو ہم کیا ہو گئے؟ تھے ہو گئے ہیں. آج ہم دنیا کی روشوں پر نہیں چلتے. لیکن کئی لوگ جو آج یہاں سے باہر ہیں، جو چرچز میں اب بھی خدمت کر رہے ہیں، کیا لکھا ہے؟ جب تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے. دنیا کی روش کیا ہے جی؟ دنیا کی روش انڈر لائن کریں. دنیا کی روش لوگ سمجھتے ہیں شراب پینا، چوری کرنا اور اس طرح کے سارے کام. دنیا کی روش ہے خدا کی نافرمانی کے بعد کرنے والا ہر ایک کام. خدا سے جدا ہو کر آپ کی ساری نیکیاں بھی کس کی روش ہیں؟ دنیا کی روش. اور ہوا کی علمداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر پیدا کرتی ہے. نافرمانی کے فرزند انڈر لائن کر لیں. اگر آپ اپنی کلیسیا میں جاتے ہیں اور آپ پلپٹ پر کھڑے ہو کر اپنی کلیسیا سے پوچھتے ہیں کہ آپ میں سے گناہگار کون کون ہے، اور وہ ہاتھ ہر سنڈے کھڑے کرتے ہیں، تو یاد رکھیے وہ اب تک راست باز نہیں ہے، وہ نافرمانی کی روح کے تابع ہیں اور اسی لیے وہ کمزور ہیں. اور وہ ان کا قصور نہیں ہے. یہ روح، یہ گندی روح جس کا ذکر ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، وہ ان کے اندر تاثیر پیدا کر رہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہماری تاثیر کم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی عقل اور فہم اور پروجیکٹ اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے ان کو مسیح کرنا چاہتے ہیں، جو کہ وہ نہیں ہو سکتے. اگلی آیت دیکھتے ہیں. ہم وہ پڑھتے ہیں نا دعائے ربانی. کیا پڑھتے ہیں ہم؟ ہمیں آزمائش سے بچا بلکہ. چلے آج برائی کو دیکھتے ہیں کیا ہے. یوحنا کی انجیل 8واں باب اس کی 44ویں آیت. تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سے کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. آمین. آمین. جھوٹ کیوں؟ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. اس کو انڈرلائن کر لیں. میں جب پاسٹر تھا نا، اپنے چرچ میں کام کر رہا تھا، منسٹری کر رہا تھا. اس منسٹری سے پہلے جب میں کیا کرتا تھا تو چرچ میں ہمیں کسی ممبر سے ناراض ہو جانا، کسی اور پادری سے ناراض ہو جانا، اس کے بارے میں لوگوں کو الٹا سیدھا کہہ دینا، عیب جوئی جس کو ہم کہتے ہیں کرنا، یہ ساری چیزیں مجھ میں تھی اور یہ ہم میں کوٹ کوٹ کے بھری ہیں. یہ ہم میں، اور ہم یہ سب کچھ کر کے کیا ایکچولی ثابت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی راست بازی کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہوں. لکھا ہے وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے. وہ سچائی پر قائم نہیں رہتا، وہ اپنی ہی سی کہتا ہے. جب ہم یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے پوری راست بازی کی باتیں کر رہے ہیں. بیسیکلی ہم جو راست بازی کی باتیں کر رہے ہیں یہ ابلیس کی راست بازی ہے، اور ہمیں لگتا ہے ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور ابلیس بھی کہتا ہے ویری گڈ، کیے جا. کیا میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں بیٹھ کر کسی کی عیب جوئی کروں؟ میرے پاس تو فصل اتنی تیار ہے کہ میرے پاس مزدور تھوڑے ہیں. مجھے تو مزدور اور پیدا کرنے ہیں. عیب جوئی کرنے کا ٹائم ہمارے پاس کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ ہم جس کے فرزند ہیں وہ کہتا ہے اسی یہی ہے تیری راست بازی. ویری گڈ ویری گڈ، کنٹینیو کنٹینیو، لگا رہے. کلیسیا میں ہی اتنی مشکلیں ہیں کہ ایلڈر ڈیکن وہی جو ہیں پاسٹر کے خلاف ہو جاتے ہیں، وہ پاسٹر کورٹ کچہریوں میں پھنسے ہوتے ہیں. بھئی پاسٹرز کا جائیدادوں سے کیا واسطہ؟ کورٹ کچہریوں سے کیا واسطہ؟ آپ لوگ کلیسیا کی روح کی ترقی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں.
کس نے کہا کہ آپ پولیس اسٹیشنوں میں جا کر یہ ساری چیزیں کریں؟ ہاں آپ کے پاس ٹیم ہونی چاہیے ایسی، اس کا کام ہے، آپ دعا میں ٹھہریں۔ نہیں جی نہیں وہ پاسٹر تے ساڈے کم چاہتا ہی نہیں، چھڈو جی کسی اور چرچ چلو۔ کیوں؟ کیونکہ کلیسیا کمزور ہے۔ ہم کلیسیا کے روحانی باپ اور ماں ہوتے ہیں، نہ کہ دنیاوی۔ ابلیس ہمیں کسی اور ہی کام میں پھنسائے رکھتا ہے، اور ہم بھی بڑے مزے سے چودھری بن کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم کسی اور خدمت میں ہیں، اور جو خدمت ہم کر رہے ہیں وہ کوئی اور ہے۔ ہم کسی اور خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اگلی آیت پڑھیے گا، پہلا یوحنا 5 باب کی 19 دیکھیے کیا کہتی ہے ذرا ابلیس کے بارے میں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے۔ آمین۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں۔ بچپن سے لے کے آج تک میں یہی کہتا رہا ہوں کہ میں خدا سے ہوں، میں خدا سے ہوں، خدا میرا باپ ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ یہی دعا رٹتا آئے ہوں۔ کیا کبھی اس دعا کا مطلب پتا چلا آپ لوگوں کو؟ اس پہ میرا پورا ایک سرمن ہے جو میں نے دو سیشنز میں کیا تھا، یہ ایک سیشن میں پورا بھی نہیں ہوتا، اتنی زبردست دعا ہے یہ۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں۔ کون سے خدا سے؟ آسمان کے خدا سے یا اس جہاں کے خدا سے؟ اور ساری دنیا اس شریر، لکھیے اس شریر کے قبضہ میں، ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے۔ انڈرلائن کر لیں اس کو۔ اس دنیا میں خدا سے جدا ہو کر ہر ایک کیا جانے والا کام، چاہے آپ اس کو اپنی راست بازی جان رہے ہیں، لیکن یہاں پر لکھا ہے اس پوری دنیا پہ قبضہ کس کا ہے؟ تو خدا سے باہر آپ جو بھی کام کر رہے ہیں تو وہ بیسیکلی کس کا کام کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ جس خواہش کے تحت ہو کے ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ خواہش خدا کی تو نہیں ہے، وہ تو میری خواہش ہے۔ وہ ایک فریز کہا جاتا ہے آج کل بڑا فیمس ہے فیس بک وغیرہ پہ اور نوجوانوں میں خاص طور پہ، مائی لائف مائی رولز۔ کیا ہے جی؟ مائی لائف مائی رولز، جو کہ کبھی تھے ہی نہیں۔ لائف بھی خدا کی تھی اور رولز بھی خدا کے تھے، لیکن ہم تو کچھ اور ہی کرنے لگے۔ آج کریں نا اپنے نوجوانوں کو ذرا بولیں تو سی چرچ میں کچھ، سارا پاسٹر وہ پرانا پاسٹر ہے، بڑا پرانا دماغ ہے، سمجھ ہی نہیں آتی انہوں، آج کل تو ٹرینڈ ہی نہیں پتا انہوں، کیونکہ وہ پاسٹر کی زندگی میں اس لائف کو اور اس رول کو دیکھ نہیں رہے۔ میں کئی جگہوں پہ کئی چرچز میں گیا ہوں، پاسٹرز کی کلیسیاؤں میں جب بیٹھتا ہوں میں عبادت کر، لوگ آتے ہیں نا کہ آپ نے بہت اچھا کلام سنا ہے، واہ واہ مزہ آ گیا، گلے لگتے ہیں، جھپیاں ڈالتے ہیں، روتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر میں کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں، سر جی ساڑھے پاسٹر نے بھی کچھ سمجھاؤ، لٹرلی۔ اور وہاں میں اپنے دل میں کہتا ہوں مجھے کس نے منصف ٹھہرایا؟ مجھے کس نے؟ وہ انصاف خدا کرے گا، میں نہیں کروں گا۔ لکھا ہے تم میں سے ہر کوئی استاد نہ بنے کیونکہ وہ زیادہ سزا کا حقدار ہوگا، اور میں ڈرتا ہوں، میں اس سزا سے بہت ڈرتا ہوں۔ میں یہاں بیٹھے تمام لوگوں میں سے کسی سے نہیں ڈرتا، میں اس دنیا میں کسی انسان سے، کسی جانور سے، کسی دہشت والے جانور سے بھی نہیں ڈرتا، لیکن خدا کے اس سزا سے ضرور ڈرتا ہوں، کیونکہ باقی ساری چیزوں سے میں شاید نکل جاؤں گا لیکن اس سزا سے نہیں نکل پاؤں گا۔ اگلی آیت پڑھیے، مکاشفہ 12 باب کی 9 آیت۔ اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ آمین۔ سارے جہاں کو گمراہ، سارے کو سرکل کریں اور جہان کو گمراہ انڈر لائن کر لیں۔
सारे सर्कल, जहां को गुमराह अंडरलाइन कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। याद रखिए कि जब तक हम इस जहां में हैं, हम उसके कब्जा से बाहर नहीं रहूंगे। हम उसके कब्जा से बाहर, इस जिस्म के अंदर हम उसके कब्जा से बाहर, क्यों? क्योंकि हमारे जिस्म में हमारी जितनी भी रासबाजी हो, कुछ भी हो, वो हमारी रूह की होगी। जिस्म के अंदर रासबाजी नहीं है। हमारे जिस्म में बीमारियां भी रहेंगी, उम्र का बढ़ना भी होगा, झुर्रियां भी होंगी, बुढ़ापा भी होगा और मौत भी होगी। इसलिए हम उसके कब्जा से बाहर इस जिस्म में नहीं हो सकेंगे। हां, लेकिन वो रूह जो अंदर है वो उसके हाथों से छुड़ा ली गई है। अगली आयत पढ़िए। अब देखिए कि खुदावन लूसीफर को या इब्लीस को किस किस नाम से पुकारा गया है। वो शहजादा भी कहलाया, वो खुदा भी कहलाया। जरा पढ़िएगा। अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा। दुनिया का सरदार सर्कल कर दें जी। किसके बारे में लिखा है? वो वक्त आएगा जब दुनिया की अदालत होगी, उस वक्त इस सरदार को निकाल दिया जाएगा। तब तक के लिए ये दुनिया इसी तरह कश्मकश में पड़ी रहेगी। हम उल्टी सीधी दुआएं कर लेते हैं कलीसिया के सामने। कलीसिया समझती वाह जी वाह, क्या जबरदस्त पावरफुल पास्टर है। ऐ इब्लीस, मैं तुझे बांधता हूं, तुझे भस्म करता हूं, तुझे पानी में डाल देता हूं, तुझे यूं कर देता हूं, तुझे वो कर देता हूं। खुदा यीशु मसीह ने कोई एक ऐसी दुआ की हो सिवाय उसके जो सूरों में रूह भेजी थी, और वो भी जो बदरूहें भेजी थी, क्या वो इब्लीस था? वो उसके साथ गिराई गई रूहें हैं। इब्लीस अभी बहुत दूर है हमसे। वो तो अपने छोटे छोटे, तो हम उसी से परेशान हैं। वो हमें उलझाए रखता है। ओए तू बपतिस्मे से बात कर, तू इस पे जो है थोड़ी बहस कर, और फिर क्या होता है चर्च में दरार। वो कहता है ओए तू पाक रूह पे बात कर, तू इसमें जरा बहस कर, और फिर हम उस पे भी दरार पड़ जाती है। फिर वो कहता है ओए दुआ ऐसे करनी चाहिए, रोजे ऐसे रखनी चाहिए, ये सिखा। और जब वो कलीसिया के मेंबर कहीं और चर्चेस में जाते हैं, उनके साथ क्लैश हो जाता है। वो हमें हमारी ही चीजों के साथ खेलता है। वो बहुत दूर है हमसे। अगर उससे लड़ना है तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप अपने दुश्मन को हराना चाहते हैं तो उसके बारे में जानना चाहिए कि नहीं? दाऊद जब जाति जूलियत से लड़ने जाता है तो उससे पहले उसको पूरी रिपोर्ट दी गई थी कि वो इस टाइम आता है, इस तरह लड़काता है, इतनी देर तक खड़ा रहता है, और वो ऐसे ऐसे बोलता है। उसके बाद दाऊद नबी कहता है ओके, दाऊद बादशाह कहता है ओके ठीक है, मैं देखता हूं। फिर क्या करते हैं दाऊद के, याद है क्या किया था उसके साथ? ओए तू जंग लड़ने जा रहा है। सबसे पहले भाइयों ने क्या कहा? वो पीछे हट जा, घर जा, जाके काम कर अपना, तू किधर चला है? सबसे पहले प्रेशर आता है हमारे ऊपर। जब हम शागिर्द जब निकलते हैं ना खिदमत में, तो सबसे पहले प्रेशर यही आता है, ओ भाई तू किधर चला है, तू वापस चल, तू कौन सी जंग लड़ने चला है? फिर उसके बाद एक और आ जाता है प्रेशर। वो क्या? जो चर्च है, साउल ने क्या किया था? अपना सारा हिसाब किताब उसके ऊपर ना दिया। वो बेचारा इतना बोझ से दब जाता, वो चल ही नहीं सकता। वो क्या कहता है? मुझे आजाद करो, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, मैं खुदावंद के नाम से चाहता हूं। और एक ही शॉट में इब्लीस नीचे। हमें आजादी की रूह बख्शी गई है, सिस्टम की नहीं। आगे पढ़िए, यूहन्ना 16 बाब में क्या लिखा है 11वीं आयत में? अदालत के बारे इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। अब जो अदालत होगी, 12वें बाब में अदालत का जिक्र है, 16वें बाब में लिखा है कि जब अदालत हो गई तो क्या हो गया? दुनिया का सरदार, अंडरलाइन करें, दुनिया का सरदार। अगली आयत पढ़िए जल्दी से, 2 कुरिन्थियों 4 बाब 4 आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। इस जहां का खुदा, सर्कल करें इसको, ये अंडरलाइन करें, अगर एक ही लाइन में है, नहीं है तो अंडरलाइन, अगर एक ही लाइन में तो सर्कल करें। कहता है इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। हमें लगता है कि इस जहां का खुदा जो इब्लीस है वो हमें दुख पहुंचाने के लिए बनाया गया है।
آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ اسی لیے بنایا کہ آپ کی زندگی میں بدروہیں رہیں، یا آپ کی زندگی میں پریشانیاں رہیں، یا نوکری کی پریشانی رہے، یا فائنینشلی آپ لوگ اپسیٹ رہیں، یا کسی نہ کسی پولیٹیکل افیئر میں آپ پھنسے رہیں، یا اور کسی مسئلے میں. نہیں، ابلیس اس کام کے لیے نہیں ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد ہے کہ مسیح جو خدا کی صورت ہے، اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. وہ آپ کو صرف خدا سے دور رکھنا چاہتا ہے. یہ ایک واحد مقصد ہے اس کے پاس. تبھی وہ حکومت کر سکتا ہے. تبھی وہ کیا کر سکتا ہے؟ متی 4 باب کی 8-9 آیت پڑھیے گا ذرا. پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور اس کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. آمین. آمین. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ ابلیس کو نہیں پتا تھا کہ یسوع کون ہے؟ جب یسوع نے 40 دن 40 رات روزے رکھے، کیا لکھا ہے؟ اس نے بپتسمہ لیا، پاک روح نازل ہوا، اور روح اس کو بیابان میں لے گیا. ایسے لکھا ہے نا. اب وہ روح میں تھا اور وہ بیابان میں تھا، اور اسی میں ابلیس آتا ہے، اور وہ اس کو کیا دکھا رہا ہے؟ شان و شوکت دکھا رہا ہے. کہتا تو مجھے سجدہ کر، آ لے. ہماری کلیسیوں میں اتنا شور مچا ہوا ہے آج کل جی، بدت بہت آ گئی ہے، فورن سے مشنری بہت آگے بڑا یہاں سسٹم خراب کر رہے ہیں. کون سا سسٹم خراب کر رہے ہیں؟ ذرا ایک بتائیں تو صحیح. ہمارا سسٹم ہمیں پیچھے کر دیا، ہمیں دیوار سے کر دیا، اور یوں کر دیا اور وہ کر دیا. ابلیس میں اتنی قوت نہیں کہ وہ خدا کے فرزندوں کو روک سکے. وہ کسی اور کو ہی سائڈ لگا رہا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم ہار رہے ہیں. نہیں، ہم نہیں ہار رہے، شاگرد نہیں ہار رہے. خدا کی بادشاہی قائم ہو رہی ہے، کچھ مسئلہ نہیں ہے. کوئی ایک مجھے بتا دیں بائبل میں بندہ جس نے یسوع مسیح پر ایمان لایا اور منادی کرتا اور وہ بڑے آرام سے گھر میں بیٹھا ہوگا. ایک نام مجھے بتائیں. جو منادی کے لیے جا سکتے تھے منادی کے لیے جاتے تھے، جو پیچھے کام کر کے پیسے کماتے تھے وہ ان کی سپورٹ کرتے تھے، جن کے گھر میں جگہ ہوتی تھی وہ ان کو اپنے گھر میں اتارتے تھے تاکہ ان کے علاقے میں منادی کا کام کیا جا سکے. وہ ان کو روٹی دیتے تھے، چھت دیتے تھے. وہ شاگردوں کی مدد کے لیے وہاں پر تعینات تھے، اور وہ اس میں فخر نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ خدا کے سسٹم کا حصہ تھے. ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر؟ کہتا ہے کہ اس پہاڑ پر لے گیا. اب پہاڑ پر لے جانے کا مطلب اونچائی پہ جانا. پہلے تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ ہمیں ہوا میں اڑاتا ہے، مطلب پھلا دیتا ہے. یار مجھے ایک بات بتائیں، میں 3 سال صرف ہوئے ہیں، پورا پاکستان تقریباً مجھے اب جاننے لگ گیا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ میں ایک بڑی سی منسٹری بناؤں اور سب کو الائنس میں لوں اور اپنے پلان شروع کروں. ایسے ہونا چاہیے نا؟ لیکن میرے پاس تو کوئی پلان ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو خدا کا پلان ہے. مجھے صرف یہ پتا ہے آج ابھی اس وقت یہ کام کرنا ہے، کل کا مجھے کچھ نہیں پتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہم پلان نہ کریں، ہم پلان کریں، خدا کے جلال کے لیے کریں. اگر اس کی مرضی ہوگی تو ہی ہوگا، ہماری طاقت سے نہیں ہو سکتا. آگے پڑھتے ہیں جی. یعنی کہ ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابلیس کی اتنی قوت ہے جو یسوع کو جانتے ہوئے بھی کہ روح سے حاملہ ہوئی تھی مریم، اور اس سے کماری سے پیدا ہوئی، معجزے کا نشان تھا، معجزاتی بچہ ہے، معجزاتی جوان ہے، اس کے باوجود اور روح سے بھرا ہے، پھر بھی ابلیس اس کے پاس جا کے اس کو آزما لیتا ہے. تو کیا ہم نہیں آزمائے جا سکتے؟ اگلی آیت دیکھیے، عبرانیوں 2 واپس کی 14 آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود کو بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے. آمین. جسے موت پر قدرت حاصل تھی، انڈر لائن کر لیں اس کو.
ابلیس کو آپ کے فائنینسز، آپ کی نوکریاں، بچوں کی پریشانیاں، بیماریاں، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یاد رہ جائیں، آپ اپنی کلیسیاں کو جا کے بتائیں یہ وہ اس کا کام نہیں ہے. اس کی جو قوت ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موت ہے. اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موت ہے. اور اس سے چھوٹنے کے لیے خدا نے اتنا بڑا پلان کیا کہ لکھا ہے یوحنا 3:16 میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اس ابلیس کے ہاتھوں ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سکیمز کیا ہوتی ہیں، اس کے پلانز وہ کس طرح بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. پڑھی یوحنا کی انجیل 10واں باب 10ویں آیت ذرا. چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. آمین. وہ یسوع مسیح کہہ رہا ہے میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کیا کریں؟ کثرت سے پائیں. رائٹ. اب اس کے اپوزٹ جو بات ہے اس میں اس آیت میں لکھی ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے، ہلاک کرنے یا مار ڈالنے اور ہلاک کرنے. ٹھیک ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو ابلیس کیا کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ؟ لکھا ہے چور نہیں آتا چرانے. وہ آپ کو دکھ تکلیف دینے کے لیے صرف نہیں ہے، وہ الٹیمیٹ اس کا گول کیا ہے؟ مارنا، ہلاک کرنا. وہ اس لیے آپ کے پیچھے پڑا ہے. اور ہمیں زندگی بخشی، جس نے ہمیں زندگی بخشی، ہمیں اس کے پیروکار ہونا ضرور ہے، اور وہ فرما برداری کے بغیر نہیں ہو سکتا. افسیوں 6 باب 10 سے 12 دیکھیے گا. قرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے روز میں مضبوط بنو. زور میں سو خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کی منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی اور ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. آمین. آمین. خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. انڈر لائن کریں اس کو. خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. 12ویں آیت کہتی ہے ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی. ہمیں محنت کی ضرورت نہیں ہے. پلان خدا کا ہوگا، جتنی محنت کی ضرورت ہے اتنی ہی کروائے گا. ایکسٹرا ایفرٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں کو سرکل کر لیں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. ہمیں ان سے لڑنا ہے. کیا ہم روحانی فوجوں سے جسم کے اعتبار سے لڑ سکتے ہیں؟ ہوا کہاں سے آتی کہاں کو جاتی کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ محسوس کرتے ہیں، ہاں ٹھنڈا ٹھنڈا، کول کول. رائٹ. اسی طرح روحیں کہاں سے آتی ہیں کہاں کو جاتی ہیں، ہم جسم سے ان کو اندازہ نہیں کر سکتے. اور جب وہ ستائیں تو روحانی طور پر ہم اتنے مضبوط ہوں کہ اول تو ان کی ضرورت نہ ہو ہمارے پاس آنے کی، لیکن اس کے باوجود اگر وہ آ جائیں تو وہ ہار جائیں. اگلی آیت دیکھتے ہیں 2 کرنتھیوں. یہ ہم ابلیس کے بارے میں، اس کی اسکیموں کے بارے میں بات دیکھ رہے ہیں کہ وہ روحانی فوجوں کو بھیجتا ہے، حکومتوں کو استعمال کرتا ہے، حاکموں کو استعمال کرتا ہے، دنیا کی تاریکی. آگے چلیں جی، پڑھیے. اور کچھ عیب نہیں کیونکہ شیطان بھی عجیب نہیں. کچھ عجیب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے. رکیے، انڈر لائن کر لیں جی. شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے. آگے پڑھیں. پس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کی ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا. آمین. صاف صاف لکھا ہے سر، اس کو ڈیفائن نہ ہی کروں تو اچھا ہے. آگے پڑھ لیتے ہیں. اگلی آیت دیکھیے، 1 پطرس 5 باب کی 8ویں آیت. تم ہوشیار اور بیدار رہو،
تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. آمین. شیر ببر ہم نے آج تک کس کو سمجھا؟ اور یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ مطلب وہ بھی اتنی قوت رکھتا ہے، اس میں بھی قوت ہے کہ وہ چیر پھاڑ دے. یہودا کا شیر ایک الگ سٹوری ہے. یہاں پر شیر ببر کون ہے؟ ابلیس. یہاں پر شیر ببر کون ہے؟ اور وہ کس لیے گھومتا پھرتا ہے؟ وہ کیسے پھاڑ کھائے گا؟ وہ آپ کو ایسے نہیں پھاڑ کھاتا کہ آپ کو آئے گا، آپ آئیں گے تو مطلب آپ سو رہے ہیں اور آپ کا صبح پیٹ پھٹ گیا، ایسے نہیں ہوگا. کلیسیا مسیح کا بدن ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اس بدن کو پھاڑنا چاہتا ہے، وہ اس کے پیچھے لگا ہے. اسی لیے آپ میں کلیشز ختم نہیں ہوتے. ہم ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ابھی میں اناؤنس کروں تو سارے یہاں کے کھڑے ہو جائیں گے اور سب زور زور سے دعائیں بھی کرنا شروع کر دیں گے. کمرے سے نکلتے ساتھ ہی سب اپنی اپنی راہ کو چلے جائیں گے. ہو ہی نہیں سکتا. جسم کے اعتبار سے زندہ ہیں، روح سے تو مخاطب کبھی ہوئے ہی نہیں. اگلی آیت دیکھیے، مکاشفہ دوسرے باب کی 9 آیت. میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں. آمین. اگر ہماری زندگی میں، خادموں کی زندگی میں لعن طعن کی موجودگی ہے تو ہم ان یہودیوں کی طرح ہیں جن کا ذکر یہاں پر ہے. اور خدا کیا کہتا ہے؟ میں اس کو جانتا ہوں. شیطان کی جماعت ہے. شیطان کی جماعت، ذرا اس کو انڈرلائن کریں نا. میں اس لیے کروا رہا ہوں کہ جب آپ واپس جائیں گے اور جس ایریا میں آپ اپنی کلیسیا میں کمزوری پاتے ہیں، آپ اس کو ٹھیک کریں گے اور اس کو یسوع کا بدن بنائیں گے، نہ کہ جس کا ذکر ہم آج یہاں پڑھ رہے ہیں. آگے پڑھیے، مرکز کی انجیل 4 باب کی 15 آیت. ذرا تیز تیز پڑھیں گے، حوالہ جات بہت ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس پہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کیا جائے، کیونکہ اس سے زیادہ بہتر چیز ہم سیکھ سکتے ہیں آج. چلیے. جو راہ کے کنارے ہیں جہاں کلام بویا جاتا ہے، یہ وہ ہیں جب انہوں نے سنا تو شیطان فی الفور آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے. آمین. پاسٹر صاحب چرچ کے پلپٹ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر مسیح ہے تو آپ کے اندر بیماری ٹھہر نہیں سکتی. سب کہتے ہیں آمین. اور جیسی عبادت ختم ہوتی ہے، کچھ خواتین، کچھ مرد حضرات اپنا اپنا تیل اور پانی لیتے ہیں. بھائی صاحب پیڑ ہونڈی سب دعا کر دو. کیوں؟ ابلیس آیا اور فی الفور وہاں سے چرا کر لے گیا. ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بات کیا ہوئی ہے. اگلی آیت پڑھیے، مکاشفہ کتاب اور 12. پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے غصہ میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا ہی وقت باقی ہے. آمین. ابلیس بڑے غصے میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے. انڈرلائن کریں اس کو. کیوں ہماری زندگیوں میں تکلیف، یا کیوں جو بے ایمان غیر ایماندار ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، وہ گمراہی کا شکار ہیں، کیوں وہ ابلیس کے ہاتھ میں ہیں اور ہم ان پر قابو نہیں پا سک رہے ہیں؟ کیونکہ ابلیس بہت غصے میں ہے. کیوں وہ غصے میں ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے، ابلیس کو معلوم ہے یہ بات کہ اس کا تھوڑا سا ہی وقت باقی ہے. ابلیس کو ہم نہیں ہرا سکتے، لیکن ہم ہوشیار ہو سکتے ہیں. ہم اس کے جو اسکیمیں ہیں اس کو فیل کر سکتے ہیں. وہ کب کر سکتے ہیں؟ جب یسوع مسیح مجھ میں اور میں مسیح میں ہوں گا. یسوع مسیح کے ساتھ چلنے سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. چلیں میں اب اس کی مثال دیتا ہوں. جو جملہ میں وہی کہتا ہوں، ہم غور سے سنتے نہیں. میں نے اس دن بھی شاید مثال دی، یہاں دی کہ کہیں اور دی، یاد نہیں، پر میں نے بختر بند کی مثال دی تھی.
ایک جگہ لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑا ہو رہا ہے, جنگ ہو رہی ہے, گولیاں چل رہی ہیں, کوئی فوجی آپ کے بھاگا چلا آتا ہے, او بھائی وہاں بختر بند کھڑی, اس کے اندر جا کے بیٹھ جائے ورنہ گولی لگ جائے گی. آپ بھاگے بھاگے جاتے ہیں, اچھا 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 اچھا, اور جا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. گولی لگے گی کہ نہیں؟ تھوڑی دیر سے ٹھا آ نہیں, ساتھ نہیں کھڑے ہونا, اس کے اندر جانا ہے, تب ہی آپ بچ پائیں گے. حکم کو جتنا لکھا ہے, جتنا کہا گیا ہے, اتنا ہی عمل کرنا ہے. اپنی امپرووائزیشن نہ کریں ورنہ مارے جائیں گے. اگلی آیت اب دیکھتے ہیں کہ شیطان جو حملہ کرتا کیا ہے ذرا. یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے, تاکہ مسیح جو خدا کی صورت پر اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. آمین. ابھی ہم نے یہ بتایا آپ کو کہ ابلیس کا مقصد آپ کی جسمانی جو چیزیں ہیں صرف ان کو تنگ کرنا نہیں ہے. وہ تو کرے گا, کیونکہ وہ کر کے ہی وہ آپ کو گمراہ کر سکتا ہے. وہ آپ کی روح کو جاگنے نہیں دیتا, بیدار نہیں ہونے دیتا کہ آپ کے اوپر مسیح کے جلال کی روشنی پڑ سکے. بھئی بات یہ ہے, آپ کے پڑوسی کے گھر میں بھوک ہے. فرض کر لیں ایک غریب آدمی ہے جو روز کماتا ہے, روز کھاتا ہے, 2 دن کا سٹرائک ہوگی, کام نہیں کیا, اس کے گھر میں آٹا نہیں ہے, اور پادری صاحب چلے جاتے ہیں اس کے گھر, پائے نا کل چرچ آئے جے, بھائی سب تو کہہ کے چلے گئے. اب اس کے لیے کیا ضروری ہے, چرچ یا کل کی دہاڑی؟ دہاڑی نا. لیکن اگر وہ روح سے زندہ ہوتا تو کیا ضروری تھا؟ چرچ. اور اگر وہ چرچ روحانی ہوتا تو کیا کرتا؟ وہ جو بھائی چرچ آیا ہے اس کے گھر جب وہ واپس جاتا تو راشن اس کے ساتھ بھیجتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی خودی کو انکار کر کے یسوع کے پیچھے آیا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ اگلی آیت. اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا, وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. یسوع وہ ہے جس نے ابلیس کی طاقت کو کچل ڈالا ہے. یسوع کون ہے جس نے ابلیس کی طاقت کو, کن لوگوں کے اندر؟ جو یسوع کے مسیح ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. یسوع مسیح یسوع مسیح یسوع مسیح یسوع مسیح بولتے ہیں, اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. یہ نام تو بدروہوں کو بھی آتا ہے. بدروہیں نہیں لیتی اس کا نام. وہ نام لینے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. اس کو جان کے, پہچان کے, ایمان لا کے اس کے اندر قائم ہونے سے فرق پڑتا ہے. اگلی 2 حوالات اور ہیں, جلدی سے پڑھ دیجیے بھائی. جی. جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے, کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے. خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. آمین. سفید جھوٹ بولنے والے حضرات یہاں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ انہیں تو کالا جھوٹ بولے, میں سفید جھوٹ بولنا. ہوتی کوئی ایسی چیز سفید جھوٹ کالا جھوٹ؟ کہتے ہیں جی جو جھوٹ کسی کا نقصان نہ کرے وہ جھوٹ نہیں. کون سکھاتا ہے یہ ساری باتیں؟ کیونکہ ہم اس کے فرزند ہیں. اپنی ہی چیز کہتے ہیں, جو سمجھ میں جو ہماری بھلائی کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں. اور پھر ہم بڑے بڑے جو رائٹرز ہیں, اگر کسی نے کوٹیشن کوئی کوٹ کی ہوتی تو وہ بھی کوٹ کر دیتے ہیں, لیکن کلام کو کوٹ نہیں کرتے, کیونکہ یہ تو کلام کا رول ہے, اسکالرز کا تو نہیں ہے. کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے, کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا ہے. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ اس کے کاموں کو ہر وہ شخص جس کی مسیح سے ملاقات ہو گئی ہے نا, اس کے لیے ابلیس کے کام مٹ چکے ہیں. اب نہ گھر کی غریبی, نہ بھوک, نہ مفلسی, نہ امیری, نہ یہ
نہ وہ, نہ زندگی, نہ موت, اب کچھ اس کو خدا سے جدا نہیں کر سکتا. آخری والا پڑھیے گا. آخری ہے, جی ہاں. پڑھیے گا اس کو. پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا, تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے. آمین. یسوع مسیح کیوں آئے جناب؟ آپ کی کمیٹیاں کھلوانے, بیماری سے شفا دینے, بدروہیں نکالنے, مردوں کو زندہ کرنے. کلام کیا کہہ رہا ہے, کیوں آیا؟ اس کے کاموں کو تباہ کرنے, تاکہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیتے رہے. ہم نے یسوع مسیح کو بہت چھوٹا جانا. ہم جب دعا کرتے ہیں, دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں؟ یہی سب چیزیں مانگتے ہیں نا بھئی, ہماری یہ پرابلمز حل ہو جائیں. اے خداوند, مانگتے ہیں یسوع کے نام میں, آمین. پھر ہوتی کیوں نہیں ہے حل؟ پھر اس کے لیے ہمیں محنت کیوں کرنی پڑتی ہے؟ ایک حل ہوتی تو دوسری کھڑی ہو جاتی, دوسری حل ہوتی تو تیسری کھڑی ہو جاتی ہے. پھر ہم پھنسے ہی رہتے ہیں اس کے اندر. تو یاد رکھیے, ابلیس کون ہے؟ ابلیس وہ, یہ میں آپ کو اس کا کنکلوژن دے رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ ابلیس وہ جو اس جہاں کو گمراہ کرنے والا ہے. ابلیس کون ہے؟ جو موت, جس کے ہاتھ میں موت ہے. ابلیس کون ہے؟ جو مسیح کی صورت, جو خدا کے جلال نہیں, جو مسیح کو کیا لکھا ہے وہ؟ مسیح جو خدا کی صورت ہے, اس کے جلال کی خوشخبری لوگوں پر نہ پڑے, وہ اس کام کے لیے ابلیس ہے. وہ آپ کو اس سے گمراہ رکھنا چاہتا ہے. 2 کرنتھیوں 4 باب 4 آیت ہے, یا اس آیت کو یاد کر لیں تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے کہ ابلیس کا جو مین مقصد ہے وہ کیا ہے. باقی سارے کام جو آپ کی زندگیوں میں ہو رہے ہیں وہ اسی لیے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ زمین کرسڈ ہے, اس کے اندر رہنے والے جو جسم ہیں وہ کرسڈ ہیں. لیکن جگہ جگہ خدا اپنے ممسوحوں کو کھڑا کر رہا ہے, اور وہ اس کرز سے باہر آ رہے ہیں, اور وہ اس پوری دنیا میں نجات کا کام کرنے کو تیار ہو رہے ہیں. اور خدا نے چاہا تو بہت جلد انجیل کی منادی دنیا کی انتہا تک ہوگی, اور تب خاتمہ ہوگا. آمین. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. بریک چاہیے, اگلے لیکچر پہ چلیں. بریک لیں, 5 منٹس بریک. ٹائم نہیں لوز کریں گے کیونکہ میں نے ابھی یہ گناہ اور خدا سے جدائی, یہ دونوں چیز سمجھانی ہے آپ کو آج.